بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. قسط نمبر 40. اگلے ہی لمحے وہ خوف سے پلٹتی زاویار خانزادہ کے سینے سے لگی تھی اور چہرہ زاویار کے سینے میں چھپایا تھا. اس لمحے اس کے وجود میں خوف اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ نہ اسے جگہ کا ہوش رہا تھا اور نہ یہ خیال کہ کس کے نزدیک ہو چکی ہے. وہیں دوسری طرف زاویار اس کی اس اچانک حرکت پر ششدر اپنے سینے پر رکھا اس کا سر دیکھ رہا تھا. زاویار کو محسوس ہوا اس کے وجود میں واضح لرزش تھی. زاویار کو معلوم تھا کہ وہ مرآن دلشیر کے سامنے آنے سے کچھ غیر متوقع ریئیکٹ کرے گی، مگر اسے اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ برہان دل شیر کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو جائے گی. لیکن در حقیقت اس نے برہان دل شیر کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے بلکہ اس کی بڑی طرح کے گھورتے ابرار کو بھی دیکھ لیا تھا. ادھر لکھا ہوا ہے برہان دل شیر کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے بلکہ اس کو بری طرح گھورتے ابرار کو بھی دیکھ لیا تھا. زاویار نے سختی سے لب بھینچے اپنے سامنے بیٹھے برہان کو دیکھا جو یکٹک بے حس اور حرکت زاویار خانزادہ کے سینے سے لگی زرمش کو دیکھ رہا تھا. زاویار نے نرمی سے ہاتھ کا حصار زرمش کے گرد لپیٹا. وہ چاہتا تو اسے خود سے جدا کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ پبلک پلیس ہے. اپنی جانب اٹھتی نہ جانے کتنی نظروں سے اس نے محسوس کیا تھا وہ ایک جانی مانی شخصیت کا مالک تھا. وہ جانتا تھا کل تک نیوز میں اس کی اور زرمش کی خبریں چٹخارے کے ساتھ زبانیں زد عام بن جائیں گی، پر اسے پرواہ نہیں تھی. احساس تھا تو اسے اس لمحے اس نرم و گرداس وجود کا جو اس کے قریب آ گیا تھا، ڈر کے تحت ہی صحیح پر آ چکا تھا. زاویار کے سینے میں چھپنے کی ناکام کوشش کرتے زرمش کا دل سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا تھا. اس سن گلاسز والے حیوان و فرعون شخص کو دیکھ کر کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا. کوٹھے پر پہلی صبح و لاتعداد تھپڑ مار اور ٹھوکریں جس کے زخم آج تک اس کے وجود پر تازہ تھے وہ بالکل فراموش کر چکی تھی کہ وہ کہاں بس جانتی تھی کہ کہاں ہے. ادھر آنا ہے مسنگ ہے. کہاں ہے بس جانتی تھی تو صرف اتنا کہ وہ کسی کی مضبوط پناہ میں تھی. تم ٹھیک ہو؟ زاویار نے اس کے کان کے قریب جھکتے مسکراتے ہوئے کہا تو اچانک اس کے سلب ہوتے حواس بیدار ہوئے. اسے یکدم محسوس ہوا کہ زاویار نے اس کے بالوں کو چوما ہے. ہوش آنے پر فوراً نظر اوپر اٹھائی. کان سی نظریں بے اختیار زاویار کی سرمئی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں جو دنیا جہاں کو نظر انداز کیے اسے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا. زاویار کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ جس کو تحفظ و عقیدت بھرا بوسہ سمجھ رہی تھی وہ وہم تھا، کیونکہ وہ شخص پبلک پلیس میں ایسا کیوں کرتا، وہ بھی اس کے ساتھ جو ایک عام سی لڑکی تھی جس پر کوٹھے کا ٹیگ لگا ہوا تھا. لیکن جو بھی تھا پہلی بار اسے یوں لگا تھا کہ وہ محفوظ ہوئی ہے. پہلے پر یہ احساس ایسے ہی ہے، چلو میں سیدھا پڑھ رہی ہوں. پہلے پر یہ احساس اس کے دل کو چھوا تھا. پہلی بار آنا ادھر مجھے بھی اس لیے غلط لگ رہا تھا کچھ. پہلی بار یہ احساس اس کے دل کو چھوا تھا کہ وہ بھی آسرا نہیں ہے، پر اگلے ہی لمحے خود کو حقیقت کا احساس دلایا کہ وہ کون ہے اور زاویار خانزادہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے ضد کے. وہ فوراً زاویار سے دور ہونے لگی تو احساس ہوا کہ اس کی کمر پر زاویار کا ہاتھ تھا. اچانک اس کا چہرہ سرخ گلال ہوتا خون چھلکانے لگا. جگہ اور اپنی پوزیشن کا ہوش آیا. لوگوں کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں تو دل کیا زمین پھٹی اور وہ اس میں سما جائے، جبکہ اس کے چہرے پر گھلتا گلال اور حسین رنگ زاویار مراج خان زادہ کو بری طرح مدہوش و مخمور کرنے لگے تھے. اس کی حساسیات سمجھتے زاویار نے نارمل انداز میں اسے واپس اپنے بازو کے حصار میں یوں لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. زاویار کے رویے پر زرمش جو بہت زیادہ نروس ہو گئی تھی نارمل ہوئی، پر نہ جانے کیوں زاویار کو ایسا دیکھنا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اسے زاویار کا چہرہ سپاٹ لگا تھا. لیکن وہ واقعی بے عقل تھی، ورنہ نظروں کے راز جان جاتی. اسے دل میں ٹیس سی محسوس ہوئی تھی تو کیا اس شخص کو واقعی اس کی قربت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ وہ یکدم خود پر ہنسی. وہ کیوں بھول گئی تھی وہ محض شو پیس ہے، اس لیے تو وہ سب کے سامنے اسے کمر سے تھام گیا تھا. زاویار سے
ذہن ہٹا تو زرمش نے واپس اس ٹیبل کی جانب دیکھا تو چونک گئی. وہ ٹیبل اب خالی تھا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. زرمش نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ زاویار کے ساتھ چلتی وہ ٹیبل کے قریب جانے لگی تو یہ دوسرا جھٹکا ملا تھا کہ جس شخص کو وہ مار کر بھاگی تھی وہ اسے نوچنے کے در پر تھا. وہ سامنے ہی بڑی شان سے استادہ تھا. زرمش کے ہونٹ سوکھنے لگے. بے اختیار ایک مرتبہ پھر کمزور پڑتے اس نے زور سے زاویار کا بازو تھام لیا. اس کا خوف زاویار سمجھ رہا تھا پر نہیں جانتا تھا. وہ پہلی مرتبہ برہان کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوئی تھی. بارہ نظر میں شعلے جلائے غصے سے زرمش کو گھورا رہا. ادھر ہے برآن لیکن ادھر برآن ہی لکھا ہوا تھا. برآن نظروں میں شعلے جلائے غصے سے زرمش کو گھور رہا تھا. اس کا بس نہ چلا اس لڑکی کو آگ لگا دے جو اس کے جگری دوست سے چپک کر کھڑی تھی. وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اپنے دوست سے دور رکھنے کو اس نے اتنے جتن کیے تھے آخر وہ اس لڑکی اس کے دوست کے ساتھ یہاں کیا کر رہی تھی. زاویار زرمش کو ٹیبل کے قریب لایا اور کرسی کھینچ کر زرمش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو زرمش نظر جھکائے بیٹھ گئی. نظر جھکنے پر اس کی نظر برآن کے ہاتھ پر پڑی جس میں فورک تھا اور وہ سختی سے فورک پکڑے آہستہ آہستہ اسے ٹیبل پر مار رہا تھا. اس کا انداز خطرناک تھا. مستقل برآن کی نظریں خود پر محسوس کرتے زرمش کو خوف اور غصہ بیک وقت آیا تھا. برآن زاویار نے سختی سے ٹوکا تو اب کے برآن نے زرمش سے نظر ہٹاتے زاویار کو گھورا شدید غصے سے. تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو زاویار؟ برآن کا لہجہ زہر خون تھا. زرمش نے نظر اٹھا کر برآن دلشیر کو دیکھا پھر زاویار کو. کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ زاویار کی بیوی ہے یا زاویار نے پہچان دی ہے؟ ہاں بیوی ہے یا زاویار نے پہچان دی ہی نہیں تھی تو کیا وہ اسے یہاں بیوی کی حیثیت سے نہیں لایا تھا؟ اوف اللہ لڑکی وہمی لڑکی, تم تو میرے سے بھی زیادہ وہمی ہو. شادی ہو گئی ہے تمہاری, بیوی آ گئی پھر بھی تم اس کو. ابھی برآن کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زاویار سخت لہجے میں بولا مسز زرمش زاویار خان زادہ. زرمش کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے بظاہر زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا پر اس کی آنکھیں شرارت سے برآن کو دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں کیسا رہا؟ واٹ؟ برآن کو لگا کہ زاویار نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے. وہ بے یقینی سے کبھی زاویار کو کبھی زرمش کو دیکھ رہا تھا. جھوٹی مکار عورت, بات تو کہہ رہا تھا لڑکی بہت نیک شریف ہے, یہ نہیں بتایا کوٹھی کی سیر کر کے آ چکی ہے. دانت پیستے دل میں بڑبڑاتے ایک ناگوار نظر زرمش پر ڈالی جو اسے ہی نفرت, ناگواری اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے تقریباً کھا جانے والی نگاہ سے دیکھ رہی تھی. برآن کے دیکھتے ہی فوراً نظر جھکا گئی. زاویار کی نظر ٹیبل کے نیچے زرمش کے ہاتھ پر گئی جو اس کی تھائی پر رکھا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا جسے وہ مٹھی بند کرتے قابو کرنے کی کوشش میں تھی. غصے کو جیسے وہ مٹھی بند کرتے قابو کرنے کی کوشش میں تھی. ڈرپوک جنگلی بلی. مسکرا کر سوچتے زاویار نے نامحسوس طریقے سے اپنا بھاری ہاتھ زرمش کے ہاتھ پر رکھ دیا. زرمش جسے محسوس ہو رہا تھا کہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکے گی زاویار کے ہاتھ رکھتے ہی حیرت سے دیکھنے لگی. کیا تھا یہ شخص؟ کیا امیر لوگ اپنی بیوی نامی شو پیس کو ایسے ہی حوصلہ دیتی ہیں؟ وہ سوچ کر تھک گئی تھی لیکن اس کے بعد ڈر جاتا محسوس ہوا. ڈر جاتا ہوا محسوس ہوا. وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا تو وہ کیوں برآن نامی شیطان سے ڈرتی؟ برآن نے مزید زرمش کی جانب نہیں دیکھا. دعوت پر تو بلا لیا تھا لیکن اب بس نہیں چل رہا تھا کہ ماتم کرے. زرمش کا کھانا بھی زاویار نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا تھا. کھانا خاموشی سے تمام ہوا. زاویار خود ہی برآن سے کوئی بات کر دیتا تو برآن بنا زاویار کی جانب دیکھے ہاں میں جواب دے دیتا. اس کے بعد زاویار کی فرمائش پر ہی آئس کریم آئی. اتنے میں زاویار کا فون رنگ کرنے لگا. ایک نظر فون کو دیکھتے وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے کھڑا ہوا تو زرمش کی سانس حلق میں اٹک گئی. پہلی بار لگا تھا کہ اس کے آس پاس زاویار کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ بھی زاویار کے پیچھے کھڑی ہونے لگی تھی کہ برآن نے اس کی کلائی سختی سے پکڑی. وہ حیرت زدہ سی اپنی کلائی اور پھر برآن کو دیکھنے لگی جس کی نظر باہر جاتی زاویار پر تھی. زین اس رات گھر گیا تھا لیکن پھر وہیں سے پلٹتا دوسرے فلیٹ چلا گیا تھا لیکن بہت سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا تھا کہ وہ کیوں جائے. جانا تو اس لڑکی کو چاہیے. یہ سوچ ہی زین کو واپس گھر پر لائی تھی. اس وقت بھی رات کے 10 بج رہے تھے. 2 دن کے تھکن کا اثر تھا کہ اسے اپنے بستر کی شدید یاد آ رہی تھی. سیڑھیاں چڑھتے اس کی نظر اپنی ماں پر گئی تو
ناراضگی سے بنا سلام دعا کیے منہ پھیر لیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا، پر دوسری طرف بھی اس کی ماں تھی۔ زین کو انہوں نے یوں نظر انداز کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ وہیں بیٹھی میگزین پڑھتی رہیں۔ جب سرخ آنچل لہراتی وہ ہاتھ میں سفید خرگوش پکڑے اندر آئی۔ ماما، سحر کی آواز روندی ہوئی تھی۔ ہاں، آبدہ نے میگزین سے سر اٹھائے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا سحر؟ جیک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیک ریبٹ ہے۔ وہ پریشانی سے سحر کے پاس آئیں۔ سحر کے ساتھ گاؤں سے اس کے 2 خرگوش بھی ساتھ آئے تھے جنہیں گارڈز نے پچھلے گارڈن میں رکھا تھا۔ نہ جانے کیسے ان میں سے ایک باہر نکل آیا تھا جو اس گھر میں موجود شکاری کتے کا شکار ہو گیا تھا۔ کل تک اس کا سارا دن روتے ہوئے گزرا تھا اور آج وہ دوسرے ریبٹ کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ اسے ماما کہنے کا حکم بھی آبدہ کا ہی تھا۔ ماما یہ رسپانس نہیں کر رہا، دیکھیں اس کا جسم ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ آبدہ بیگم بھی پریشان ہوتی ڈرائیور کو بلانے لگیں تاکہ سحر کو ڈاکٹر کے پاس بھیج سکیں، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک کر ایک نظر روتی سحر کو دیکھا۔ وہ یوں بھی بلا کی حسین تھی اور روتے ہوئے یوں لگتا تھا فلک سے اتری کوئی پری اتر آئی ہو۔ اس سچویشن میں بھی ان کے لب مسکرائے تھے۔ آخر زین کب تک اس حسن کو نظر انداز کر سکتا تھا؟ تم رکو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا جب تک تم اسے پانی پلاؤ، وہ کہتے ساتھ زین کے پاس اس کے کمرے میں گئیں۔ اندر داخل ہوئیں تو بیڈ پر جوتے سمیت اوندے منہ لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زین! آبدہ بیگم نے اونچا پکارا تو زین نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں نیند کی خماری سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اٹھو جلدی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آبدہ بیگم کے کہنے پر زین نے چونکتے انہیں دیکھا۔ وہ تو بالکل ٹھیک لگ رہی تھیں۔ کس کو جانا ہے؟ سر اٹھاتی عام سے لہجے میں پوچھا۔ جیک کو۔ آبدہ بیگم کے جواب پر وہ واپس لیٹ گیا۔ اندازہ ہوا تھا کہ یقیناً وہ اس کی ماں کا پالا ہوا نیا کتا ہوگا۔ گارڈ کے ساتھ بھیج دیں۔ آنکھیں واپس موند لیں۔ نہیں، تم لے کر جاؤ گے؟ وہ بضد ہوئیں۔ صبح لے جاؤں گا، وہ آنکھیں موندتے ہوئے بولا۔ اس کی کنڈیشن خراب ہے زین۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سحر دوڑتی ہوئی اندر آئی، چہرہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ ماما، جیک، اس کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہے، اس کی باڈی وائبریٹ ہو رہی ہے۔ بے تحاشا روتی وہ مخاطب آبدہ بیگم سے تھیں۔ اس کا ذہن اور نظر دونوں آبدہ بیگم پر تھیں، جبکہ اس کی آواز پر زین نے فوراً آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ سرخ لباس میں اس کا رونے کے باعث ہو رہا سرخ چہرہ کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند تھا۔ کتابی آنکھوں میں ٹھہرے شبنم کے قطرے۔ زین کچھ اضطراب کا شکار ہوا تھا۔ آنکھیں واپس موندنا چاہی تھیں پر نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ زین فوراً کھڑا ہوا۔ آبدہ بیگم نے سختی سے کہا۔ زین فوراً سنبھلنا کچھ کہنے لگا تھا۔ زین فوراً کھڑے ہو، آبدہ بیگم نے سختی سے کہا۔ زین فوراً سنبھلتا کچھ کہنے لگا تھا کہ آبدہ بیگم دوبارہ سختی سے بولی۔ یہ گھر کی عزت ہے زین، میں اسے اس حلیے میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ وہ دانت پیستی بولی تو زین غصہ پیتے کھڑا ہو گیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آبدہ بیگم کے اشارے پر سحر فوراً جیک کے ساتھ بھاگی اور اسے اٹھاتے پورچ میں زین کے پیچھے گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور نے سحر کے لیے آگے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ جیک کو گود میں لیے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جب زین نے جھٹکے سے گاڑی باہر نکالی، سفر شروع ہوا۔ زین جو پہلے ہی غصے میں تھا سحر کے مستقل رونے پر، اب اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سحر کو دیکھا، پھر اس کی گود میں سفید خرگوش کو جس کا پیٹ تیز ہل رہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیوں مان گیا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ آنا چاہتا تو آبدہ بیگم کا غصہ بھی اسے نہیں منا سکتا تھا۔ شاہدہ بیگم کا نام لے کے میں نے ادھر شاہد کو بھی شاہدہ کہہ دیا۔ شاید وہ سحر کا حلیہ دیکھ کر مان گیا تھا۔ کچھ دیر بعد کلینک کے باہر رکی کار مسنگ ہے۔ کچھ دیر بعد کار کلینک کے باہر رکی۔ گاڑی ایک ویٹ جاؤ۔ ہاں یہی ہے تو میں ایسے پڑھ لیتی ہوں۔ ادھر لکھا ہوا ہے ویٹ گاڑی ایک ویٹ جاؤ۔
ہاں تو میں ایسے لکھ دیتی ہوں. گاڑی رکتے ہی زین نے کہا جاؤ. زین کے حکم پر وہ رونا بھول پہلے تو پریشان ہو گئی کہ اکیلے کیسے جائے، کیونکہ زین خود گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن پھر اپنے ریبٹ کی حالت دیکھ گاڑی سے اترتی اندر بھاگ گئی. زین نے اسے نظر انداز کرتے ڈیش بورڈ سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ لبوں میں دباتے سلگائی. کافی دیر گاڑی میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ کچھ سوچتا باہر نکلا. آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہ اب تک باہر نہیں آئی تھی. پھر اسے یاد آیا اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے. کلینک کے اندر گیا تو وہاں جانوروں کے کھانے پینے کا سامان اور کپڑے اور ٹوائز تھے. سامنے کاؤنٹر تھا اور اوپر کو سیڑھیاں جا رہی تھیں. وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا تو باہر ویٹنگ ایریا خالی تھا اور گلاس ڈور کلوز کرتے اندر گیا تو پہلے نظر سلیب پر رکھے ریبٹ پر گئی جس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ تھی اور ایک 15-16 سالہ لڑکا کھڑا تھا اور ریبٹ کے منہ اور ویٹ پر نوبلائزر لگا تھا. اس کے علاوہ روم میں 2 میل تھے. ان میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا اور کسی بلی کا چیک اپ کر رہا تھا. جو بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر کا مرکز سحر تھی. آپ پریشان نہ ہو مس، سب بہتر ہوگا، وہ ڈاکٹر سحر کو دیکھتے فکر مندی سے بولا تو زین کے جبڑے تن گئے. اسے سحر پر غصہ آنے لگا. بے شک وہ چھوٹی تھی پر کم از کم غم میں بھی اسے اپنے دوپٹے کا ہوش ہونا چاہیے تھا جو ایک طرف کندھے پر جھول رہا تھا. مس نہیں مسز. سنجیدگی سے زین اندر داخل ہوا تھا اور سحر کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا. ڈاکٹر نے اس کی بات سمجھتے سحر سے نظریں پھیر لی تھیں اور 5 منٹ بعد ہی کھڑے ہوتے ریبٹ کی ڈرپ نکال کر نوبلائزر نکالتے افسوس کرتے ہوئے کہا یہ مر گیا ہے. زین جو خرگوش کو بے حس و حرکت دیکھ ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ مر چکا ہے. ڈاکٹر کی حرکت پر جی جان سے کھل گیا. اگر وہ اندر نہ آتا تو یقیناً یہ ڈاکٹر ساری رات اس احمق لڑکی کو نہارتا رہتا. یہ سننا تھا کہ سحر کھڑی ہوتی فوراً ریبٹ کے پاس بھاگی تھی اور اب ہچکیوں سے رو رہی تھی. اس کا رونا زین کو تیش دلا رہا تھا. بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے وہ سحر کے پاس گیا اور اس کی کلائی پکڑتے وہاں سے نکلنے لگا. جب سحر کو ریبٹ کو اٹھاتے دیکھ ٹھہر گیا. اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ یہ مر گیا ہے. زین نے ناسمجھی سے پوچھا. اس کو دفنانا ہے نا؟ وہ ریبٹ کی باڈی سینے سے لگائے بولی تو زین کو دھچکا لگا. اب کیا وہ اس خرگوش کا دم درود اور فاتحہ خوانی بھی کرانے والی تھی؟ آپ چاہتے ہیں میں اس کا ساتھ نبھاؤں ڈیڈ؟ اس کا میچورٹی لیول دیکھا ہے یار. وہ دل ہی دل میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا اور آگے بڑھ گیا. نیچے آ کر کاؤنٹر پر پیسے ٹرانسفر کیے جو علاج کا بل بنا تھا اور سحر کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. وہ مینشن سے باہر نکلا تھا. اس کے پیچھے لائن سے 2 گاڑیاں گارڈ کی نکلی تھیں. عرضی خانزادہ کے کپڑوں کی فیکٹری پر آگ بھڑک گئی تھی، لیکن نہ جانے کیسا معجزہ ہوا تھا کہ جو آگ تیزی سے اس فیکٹری میں پھیلی تھی اسے بہت تیزی سے بجھایا گیا تھا. نقصان ہوا تھا پر اتنا زیادہ نہیں. عرضی خانزادہ اچھے سے جانتا تھا یہ کام کس کا ہے. ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی. یعنی برہان دل شیر فارم میں آ رہا تھا. اس کی بازی الٹ گئی تھی جبھی اب اسے ہتھ کنڈے پر اتر آیا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا اچانک فون نیچے گرا. جسے اٹھانے کے لیے ایک نظر آگے دیکھا نیچے جھکا ہی تھا جب شیشہ توڑتے ایک بلٹ گاڑی کے دوسرے طرف پیوست ہو گئی. نشانہ عرضی خانزادہ کا سر لیا گیا تھا. عرضی نے جھٹکے سے گاڑی روکی تو گارڈ کی ایک گاڑی عرضی خانزادہ کی گاڑی کے آگے دیوار بن گئی. جب سامنے سے ایک بس گزری جس میں سے فائرنگ کی جا رہی تھی. سیٹ پیچھے کرتے عرضی خانزادہ نے دانت پیسے اپنی گن نکالی ہی تھی کہ ایک بلٹ بازو کو چیرتی نکلی. وہ سختی سے لب بھینچ گیا. گارڈ کی طرف سے جوابی کارروائی ہو رہی تھی پر بس کے اندر موجود لوگوں کا مقصد عرضی خانزادہ کی موت تھی. کچھ دیر لگی تھی کہ گارڈز اس بس کو پکڑ لیتے پر وہ بس وہاں سے غائب ہو گئی تھی. عرضی خانزادہ کے ہاتھ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا. اسے اپنے ہاتھ کو دباتے وہ زور سے دہاڑا برہان دل شیر آئی ول کل یو. تو اب وہ اس کی جان لینے کے در پر آ گیا تھا. عرضی خانزادہ کی چیخنے پر گارڈ نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عرضی کی پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. گارڈ
گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر موڑی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں ڈاکٹر ارزق کے بازو پر پٹی کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ گولی اگرچہ چھو کر گزری ہے پر پورے مسلز چیر چکی ہے اور زخم گہرا ہے۔ وہ ڈرپ لگانے پر رضامند نہیں تھا پر ڈاکٹر کی ہدایت پر لگوا چکا تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ خود کو ایک نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا ایسا کیا کرے کہ برہان دل شیر تڑپ جائے، اس کے قدموں میں گر کر اس سے موت کی بھیک مانگے پر وہ نہ دے۔ ہاں، یہ کرنا ضروری تھا۔ شام کے 6 بجنے کے قریب تھے کہ وہ ہسپتال سے باہر نکلا۔ ارادہ واپس مینشن کی طرف جانے کا تھا۔ فیکٹری کی معلومات وہ لے چکا تھا۔ صفوان وہاں کی نگرانی کر رہا تھا اور اسے پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ بازو پر پٹی باندھی تھی، اس کے ماتھے پر ہلکی سی خروش تھی۔ وہ مینشن میں داخل ہوا۔ گارڈز اس کے پیچھے تھے پر گھر کے اندری حصے میں پہنچتے باہر رک گئے تھے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اور گہری سانس لینے لگا۔ وہ جس نتیجے پر پہنچا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ محبت اور نفرت میں اسے نفرت کو چننا پڑے گا۔ وہ ایلف کی محبت کو دفنا کر برہان کی نفرت کو چننے لگا تھا۔ اب ایلف دل شیر صرف اس کی دشمن کی بہن تھی۔ بس کھانا کھایا اس نے، بس ایک لائن ہے، اور کھانا کھایا اس نے ایک علیحدہ لائن ہے۔ سامنے سے گزرتی ملازمہ سے کڑک دار لہجے میں پوچھا، ابھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ نفرت چن چکا ہے، پھر کیوں اس کی فکر ستا رہی تھی؟ نو سر، ملازمہ نے مختصر جواب دیا۔ دوبارہ کھانا لے کر جاؤ اس کے کمرے میں، اس بار کھلائے بغیر باہر مت نکلنا۔ کہتے ساتھ ارزق اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے ملازمہ بھی منہ بناتے کچن میں چلی گئی۔ کچھ وقت پہلے ہی تو کوشش کی تھی پر وہ ہکلی لڑکی تو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد دوبارہ ٹرے سجائے وہ ایلف کے کمرے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ جب سے ارزق اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کر کے گیا تھا وہ بہت چیخی تھی۔ کیا وہ ظالم نہیں جانتا تھا کہ وہ اندھیرے سے خوف زدہ رہتی تھی؟ جان بوجھ کر اس کے ڈر اور برداشت کا امتحان لے رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ایک ملازمہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تھی تو وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے فریاد کر رہی تھی کہ یہاں سے باہر نکال دو یا پھر کسی دوسرے کمرے میں ڈال دو جہاں روشنی ہو، کیونکہ اس کمرے میں صرف ایک ہی بلب تھا جس کی روشنی ناکافی تھی۔ لیکن ملازمہ تو صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی، کھانا کھا لیں، تو اس نے بھی انکار کیا تھا۔ ابھی بھی وہ گھٹنے میں سر دیے بیٹھی تھی۔ رونے کے باعث آواز خشک بھاری ہو گئی تھی اور آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ جب واپس کمرے کا دروازہ کھلا اور اس اندھیرے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی، ایلف نے اس بار سر نہ اٹھایا اور جانتی تھی وہ ظالم اسے کمرے سے باہر نہیں نکالے گا۔ میڈم کھانا، ملازمہ نے کچھ فاصلے پر کھانے کی ٹرے رکھتے کہا پر وہ نظر انداز کر گئی۔ میڈم پلیز کھانا کھا لیں، وہ لڑکی دوبارہ بولی پر ایلف منہ دوسری جانب موڑ گئی۔ کھانا کھا لیں، جب تک آپ کھائیں گی نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ لڑکی کچھ غصے سے بولی تو ایلف کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگیں۔ نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، ایلف نے بھاری آواز میں کہا۔ سر کا حکم ہے، کھانا کھا لیں، ملازمہ نے سمجھانا چاہا۔ بھاڑ میں جائے تمہارا سر، کتے کھا جائیں تمہارے سر کو، وہ منہ بناتے بد دعا دینے لگی تو وہ ملازمہ نے بے اختیار اپنے سر کو تھاما۔ جبھی کمرے کے دروازے سے غصے بھری آواز آئی، تم جاؤ۔ دروازے پر ایک سینڈو بنیان اور بلیک ٹراؤزر میں پیر میں سلیپر پہنے کھڑے ارزق نے غصے سے کہا تو ایلف کا دل بے اختیار خوف سے سکڑا۔ خود میں سمٹتے ایلف نے چہرہ واپس گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ملازمہ فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے میں کچھ لمحے بعد ایلف کو کھٹر پٹر کی آواز آنے لگی لیکن ایلف نے سر نہ اٹھایا۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی ہو گئی تو ایلف نے سر اٹھایا پر آنکھوں میں پڑتی اچانک روشنی کو دیکھ ایلف نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا پر پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو کمرہ مکمل روشن تھا۔ کمرہ بہت زیادہ بڑا اور حسین تھا۔ بیڈ پر بلیک چادر تھی اور پیچھے ایک شیر کا اسٹرکچر پورٹریٹ تھا۔ کمرے میں سرمئی رنگ کے بڑے بڑے پردے تھے۔ فرش پر سرمئی چمکدار ٹائلز تھیں جیسے سونے کے تراشے گئے ہوں اور فرش کے کناروں پر بلیک لائٹنگ تھی۔ ایک دیوار پر بک شیلف تھا جس میں کچھ فائلز اور فلاسفی کی کتابیں رکھی تھیں۔ بلیک فرنیچر اور وارڈروب دیوار کے اندر ہی نصب تھی اور ڈریسنگ مرر پر چند ایک پرفیوم تھے۔ وہ غور سے اس حسین کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکی تھی۔ کمرے میں ہر جگہ اعلیٰ درجے کی
چیزیں کمرے میں دوڑاتے ہاں طرز کی چیزیں اعلیٰ طرز کی تھیں. کمرے میں ہر چیز اعلیٰ طرز کی تھی. پورے کمرے میں نظر دوڑاتے اس کی نظر عرض خان زادہ پر ٹھہر گئی جو اس کے دائیں طرف رکھی ایک راکنگ اسٹائل چیئر پر بیٹھا تھا. اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جمائے سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ نیچے جھول رہا تھا جس میں گن تھی. ایلف کی نظر اس کی گن والے ہاتھ پر نہیں گئی تھی. تو تم بزدل عورت پر وار کرتے ہو. آنکھوں سے اچانک آنسو چھلک پڑے. لال سرخ سوچی آنکھیں ارزق نے بغور دیکھا. وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی پر ناکام ہو رہی تھی. کھانا کھاؤ. ارزق نے بنا اس کی بات کا جواب دیے سختی سے کہا. نہیں کھاؤں گی. ایلف بضد ہوتی سختی سے بولی. مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ایلف. میں نے کہا کھانا کھاؤ. اب کی بار آواز دھیمی تھی پر انداز میں وارننگ تھی. وہ جو اب تک عرضی کے غصے سے انجان تھی یوں ہی ضد کر کے بیٹھی رہی. میں نے کہا کھانا کھاؤ. اب کہ عرضی اتنی بری طرح دہاڑا کہ ایلف لرزتی اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور بے اختیار پیچھے کو کھسکی. تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی نا. غصے سے ایلف کے قریب جاتے اس نے جھٹکے سے ایلف کے بال مٹھی میں دبوچے تو ایلف کا دل سوکھے پتے کی مانند کامنے لگا. اسے پہلی بار عرضی خانزادہ سے اتنا خوف محسوس ہوا تھا کہ جان کا خطرہ لاحق ہوا تھا کہ اس کے قریب کھڑا شخص اس کا عرضک نہیں بلکہ کوئی وحشی درندے کی طرح پیش آ رہا تھا. لاسٹ وارننگ کھانا کھاؤ. اب کے بال چھوڑتے اس نے گن ایلف کے ماتھے پر رکھی تو ایلف کی رنگت زرد پڑنے لگی. خوف سے عرضی کو دیکھتے وہ پتھر ہو گئی تھی. جب عرضی خانزادہ دوبارہ بولا اس بار ایلف نے بنا کچھ کہے خوف سے ٹرے اپنے آگے کی اور چمچ بھر کے چاول اٹھا کر منہ میں ڈالے. اس کے ہاتھ اتنی بری طرح لرز رہے تھے کہ چمچ پکڑنا مشکل ہو رہا تھا. عرضی اسے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا. ہر نوالا اس کے حلق میں اٹک رہا تھا اور وہ ہر نوالے پر پانی کا ایک گھونٹ بھرتی زبردستی نوالے کو حلق کے نیچے اتار رہی تھی. بس. ایلف نے کھانا پیچھے کرتے کہا جبکہ صرف گنتی کے چند نوالے لیتے دیکھ عرضی کے ماتھے پر بل پڑے تھے. You have only 5 minutes ایلف. فنش کرو اسے. ایک بار پھر ایلف کو دھمکی دی تو ایلف کے رونے میں روانی آئی. I hate you. وہ واپس کھانا قریب کرتے سسکتے ہوئے بولی تو عرضی کے لب گہرا مسکرائے. ڈونٹ وری. میں تمہیں خود سے نفرت کرنے کی بہت ساری مزید وجوہات دوں گا. وہ شفقت کی انتہا پر تھا. ایلف زبردستی پانی سے نوالے حلق سے نیچے اتار رہی تھی. زیادہ پانی پینے کی وجہ سے شاید کھانے میں دشواری ہو رہی تھی. جب عرضی کو محسوس ہوا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو وہ دوبارہ مخاطب ہوا. اگر پیٹ بھر گیا تو چھوڑ سکتی ہو. عرضی کے حکم پر وہ ٹری پیچھے کھسکا گئی. ابھی وہ سیدھی بھی نہ ہوئی تھی کہ عرضی نے بازو پکڑتے اسے اپنے مقابل کھینچا تو وہ خود سے آنکھیں میچ گئی. منظر کچھ یوں تھا کہ ایلف گھٹنوں کے بل زمین پر عرضی کے مقابل اس کے قریب کھڑی تھی اور عرضی بیڈ پر بیٹھا تھا. سر پر دوپٹہ درست کرو اور جا کر منہ دھو کر آؤ. وہ ایلف کے چہرے کو اپنی بے تاثر نظروں سے چھوتا بولا تو ایلف نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا. آنکھوں میں دنیا جہاں کا غم موزن تھا. عرضک نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے. ایلف کو یہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح پر عرضک سے دور ہونے کا بہترین موقع لگا. جب بھی بنا وقت ضائع کیے وہ کمرے سے منسلک واش روم میں بند ہو گئی. باہر آؤ ایلف. کافی دیر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے کے بعد عرضک نے واش روم کے دروازے پر دستک دی پر اندر سے محض سسکیوں کی آواز آئی تو وہ غصے سے جبڑے بھینچ گیا. ایلف فوراً باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا. عرضی کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی. اگلے لمحے وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی. چہرہ بے انتہا سرخ تھا. وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی. عرضک نے بازو کھینچتے اسے صوفے پر بٹھایا. مجھے اکیلے رہنا ہے. جاؤ یہاں سے. وہ بھاری آواز میں بنا عرضک کے جانب دیکھتے بولی تو عرضک نے قہقہ لگاتے اس کا رخ اپنی جانب کیا. عرضک کی اس اچانک حرکت پر وہ پل بھر کو خوفزدہ ہوئی. تمہیں تو ایک طویل عرصہ میرے ساتھ گزارنا ہے اور بہت قریب گزارنا ہے. تم مجھے کمرے سے جانے کا کیسے کہہ سکتی ہو؟ عرضک کا لہجہ نارمل نہیں تھا. ڈرا دینے والا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے ہونے لگی. جب عرضک نے اس کی کوشش ناکام کر دی. اب بھی قاضی اور گواہ آ رہے ہیں. 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے. بنا کسی چوچرا یا شور شرابے کے نکاح کر لینا ورنہ ٹرسٹ می اب تک بھی میں نے تم پر اپنا اصل ظاہر نہیں کیا. اگر انکار کیا تو تب تم میرا اصلی روپ دیکھو گی. وہ سرد لہجے میں بولتا اس کی جان نکالنے لگا. میں کسی صورت تم سے شادی نہیں کروں گی. ایلف اور اس کی پکڑ میں پھڑپڑائی تو عرضک لبوں کو
ٹیڑھا کیے مسکرایا، اسے دیکھنے لگا۔ اوکے، پھر تمہارے پاس دوسرا آپشن ہے، یا تو تم عبد الرحمن کو بچا لو یا پھر اریبہ کو، کیونکہ میں تم سے روز نکاح کا پوچھوں گا۔ میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، تمہاری پوری رضامندی اور خوشی سے نکاح کروں گا، لیکن ایک دن کے انکار کے بعد میں تمہارے ایک بچے کی جان لوں گا، اور سرفہرست میں نے اریبہ اور عبداللہ کو رکھا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا کھڑا ہو گیا تو ایلف کی سانس حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ شفافیت کی انتہا پر تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ تمہیں باپ کہتے ہیں۔ ایلف بری طرح چیخی تھی۔ لاسٹ وارننگ ایلف، اب مجھ پر چیخنا مت۔ مجھے اپنے سے اونچی آواز میں وہ بھی کسی عورت کی پسند نہیں۔ ارزق اچانک ایلف کے جبڑا پکڑتے دہاڑا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ میرے بچوں کا اس میں کیا قصور؟ وہ سسکتے ہوئے سوال گو تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم برہان دل شیر کی جان تم میں بستی ہے، اور ان بچوں کا قصور یہ ہے کہ ان کی جان تم میں بستی ہے۔ اور ویسے بھی تم آج پہلے دن انکار کر چکی ہو، تو بتاؤ پہلے اریبہ کو ماروں یا عبد الرحمن کو؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ فون پر ایک نمبر ملاتے کان سے لگایا اور ایلف کو دیکھا جو خوف سے بھی پھیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر رہی، میں نکاح کروں گی، وہ فوراً بولی، جس پر ارزق نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میرا موڈ نہیں، آج کا دن تمہارا انکار کا ہی ہوگا۔ ایک کو تو تمہیں کھونا پڑے گا، کل ہوگا نکاح، اگر تم خوشی سے رضامند ہو تو، ورنہ۔ ابھی ارزق بول ہی رہا تھا کہ ایلف فوراً اس کے سامنے آئی۔ میں ابھی بھی خوشی سے نکاح کر رہی ہوں، میں آج ہی کروں گی، ایلف نے آنسو پونچھتے فوراً کہا تو ارزق مسکراتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم خوش ہو؟ تمہارے چہرے پر تو آنسو ہیں، ارزق فون کان سے ہٹاتے پرسوچ انداز میں کہا تو ایلف فوراً سے جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسی لمحے ارزق کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ وہ اسے اذیت دے کر خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں دل اس لڑکی کے لیے کسی سختی پر قائل نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی اسے رلا کر خود اندر سے ماتم کرنا تھا، جس کی آواز ارزق خانزادہ سختی سے دبا چکا تھا۔ تم کہہ رہی تھی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر دلی رضامندی کیسی؟ ارزق کی اس بات پر ایلف مٹھی بھینچ گئی۔ کیا ظالم شخص تھا، محبت کا اقرار بھی دھمکا کر چاہ رہا تھا۔ میں غصے میں کہہ رہی تھی تم سے محبت کرتی ہوں میں بہت، کہتے کہتے ایلف کی آواز رند گئی تھی۔ وہ دھیمے سے بے بسی سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ ارزق جانتا تھا وہ خوف کے باعث محبت کا اقرار کر رہی ہے، پر پھر بھی نفرت کے پرچار کے بعد اس اقرار نے دلی سکون دیا تھا۔ اوکے، تم اتنا یقین دلا رہی ہو تو ٹھیک ہے، دوپٹہ سر پر اوڑھ لو، قاضی آ چکا ہے، کہتے ساتھ ارزق کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکلا تو ایلف بیڈ پر بیٹھتی چہرے پر دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالے زاروں قطار رونے لگی۔ جبھی کچھ لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور چند حضرات اندر داخل ہوئے۔ کچھ دعا کے بعد نکاح شروع ہوا۔ ایلف دلشیر احمد، کیا آپ کو ارزق خانزادہ ولد احتشام خانزادہ سے باعوض مہر 25 لاکھ روپے سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بھاری آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، دل بند ہونے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کمرے میں کون ہے اور کون نہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ظالم شخص ضرور کمرے میں ہوگا۔ وہ رضامند نہیں تھی، پر جانتی تھی اگر انکار میں دیر کی تو عبد الرحمن کی جان چلی جائے گی، اس لیے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا، منہ سے زبانی اقرار کر لیں، مولوی کے کہنے پر ایلف نے منہ کھولا پر آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ قبول ہے، مولوی نے 2 مرتبہ اور پوچھا اور ایلف نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد ایلف کا دماغ سن پڑنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارزق سے کب ایجاب و قبول لیا گیا۔ کچھ وقت بعد اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ اسی بیڈ پر گھونگھٹ سمیت بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ جاری ہے۔ نکاح ہو گیا ارزق کا ہو گیا، ضیاء کا ہونے والا ہے۔ آن ورڈ ہماری 2 جوڑیاں جو ہیں وہ تو کنارے لگ گئی ہیں، باقی بچے 4، تو دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے۔